السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بالکل بریک پہ جانے سے پہلے ہماری زاہد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اس پہ بات چیت ہوئی کافی. آئی ہوپ کہ جواب جو ہے وہ پہنچا ہوگا اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھرپور کام کیا جائے. ٹرسٹ می، ٹیبل ٹاک شو ٹھیک ہے کبھی کبھی، باہر نکل کے پھر میں کہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو بالکل رابطہ کریں ہمارے ساتھ. اچھا، انیس منصوری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ دوبارہ موجود ہے. معذرت چاہتا ہوں انیس، بیچ میں کال بریک ہو گئی تھی اور پھر سلسلہ جو ہے دوبارہ آپ سے شروع ہوا، اور بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہماری بات خراب ہوئی تھی، بریک ہو گئی تھی. عمران خان کے اوپر تو بات چیت ہو گئی. لاسٹ میں صرف یہ ایک بات میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا جواب دے سکیں کہ خان صاحب کی ہار کس کی ہار ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی ہار اس سیاست کی ہار ہے کہ جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی اور کے میدان میں نہ کھیلا جائے. یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ سیاست کو سیاست کے طور پر رکھا جائے، کسی کے اشاروں پر نہ چلا جائے. اور جب آپ کسی کے اشاروں پر چلیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کوئی شارٹ کٹ اپنا سکتا ہوں، تو اس کا نتیجہ ہمیشہ کسی بڑی سیاسی غلطی کے طور پر ہی ہوگا، اور وہ ہوا ہے. تو جو ہاتھ ہوئی ہے وہ سوچ کی ہونی چاہیے کہ کسی کے اشاروں پر نہیں چلنا چاہیے. آپ اپنے اصولوں پر، اپنی بنیادی چیزوں پر، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ ٹو دا پالیٹکس. عوامی تک ایگزیکٹلی شارٹ کٹ ٹو دا پالیٹکس بالکل نہیں ہے. یا تو ہار جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہ باتیں تو ہوتی ہیں. اب اگر بات کریں ہم متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، تو اس آپریشن کی حمایت سب سے زیادہ اس نے کی تھی، اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپریشن کے انداز کی شاید مخالفت کر رہی ہے. یقینی طور کے اوپر پرابلمس متحدہ قومی موومنٹ میں بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے، کہ اکثر انہوں نے اپنے ان کارکنوں سے اظہار لا تعلق ہی کیا ہے، یا ان کارکنوں کو ہمیشہ انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے کہ جن پہ کوئی کیسز بنے ہیں یا کچھ ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی؟ کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں یہاں پر کہ کبھی ابھی گزشتہ دنوں کی بات تھی کہ جی بھوک ہڑتال کی بات ہو گئی، پھر وہ واپس لے لی گئی، پھر یہاں تک کہ ہوا کہ متحدہ کو ڈیزالو کر دیا گیا. کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ ایک بات بہت کلیئر ہے، اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے کراچی کے لوگ کافی حد تک مطمئن ہیں. لیکن اس کے سیاسی نتائج جو ہیں، اس کو جب سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے تو اب یہ آپریشن خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے. میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب 246 کا الیکشن ہو رہا تھا اور پورا پاکستان کا میڈیا یہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ اب متحدہ ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ تحریک انصاف نے لے لیے، تو ہم نے اس وقت بہت کلیئر انداز میں کہا تھا، بہت واضح انداز میں کہا تھا کہ رینجرز کے چھاپے، میڈیا کی یک طرفہ اس مہم کا فائدہ MKM کو ہوگا. اور وہ پورا میڈیا کہ جو اس کو شفاف الیکشن قرار دے رہا تھا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ کی بہت واضح جیت ہو گئی. یہ ان سب کے لیے بات تھی کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے لگاتے ہیں. اول بات. دوسری بات یہ کہ اب یہ آپریشن سیاسی انتقام کی طرف بڑھ رہا ہے. جب یہ سیاست کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس طرح سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو، یعنی 29 رمضان کو، اگلے دن آپ کو معلوم ہے عید ہے، 29 رمضان کو 90 پر چھاپا مارا جاتا ہے، اور چھاپا مار کر آپ 90 کی جو متحدہ کی رابطہ کمیٹی ہے اس کے سربراہ کو اس طرح سے گرفتار کرتے ہیں کہ وہ شرٹ اپنی راستے میں تبدیل کرتا ہے. مجھے بنگلہ دیش یاد آ گیا تھا. قمر منصور صاحب کو آپ نے گرفتار کیا. قمر منصور کے بارے میں حامد میر صاحب نے اسی وقت ٹویٹ کیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا یہ ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے؟ ایک سہولت کار کے الزام پہ صرف قمر منصور کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا قمر منصور کو ہی ٹارگیٹ کیا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جب عامر خان کو گرفتار کیا گیا تو ذرائع کے ذریعے یہ خبر چلوائی گئی کہ قمر منصور کے جو ہے نا وہ دہشت گردوں سے رابطے ہیں. قمر منصور کے مجھے کیوں ٹارگیٹ کیا تھا؟ کیا قمر منصور کا تعلق آپ کے علم ہوگا کہ 90s کے اندر قمر منصور جنگ گروپ کے اندر ایسا صحافی بالکل 90s میں بھی 2000 تک بھی میری کئی شامیں ان کے ساتھ گزری، کئی جو ہے رپورٹنگ کے حوالے سے کہہ لیں، اور ہم نے کافی حد تک کام کیا ساتھ میں. اور مجھے بھی جس وقت یہ خاص طور پہ جب ان کو رابطہ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ حیرت انگیز تھا یہ کہ اس کو، کیونکہ ایک شخص جس نے ہمیشہ
قلم سے بات کی ہے، جو نظریاتی طور کے اوپر یہ چاہا جس نے کہ نظریاتی طور کے اوپر سیاسی حالات جو ہیں یا جو مسائل ہیں یا جو پرابلمز ایشوز ہیں ان کو سولو کیا جائے، اس نے کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی سیاست نہیں کی. جس قسم کی بات پہ الزام پہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، حیرت انگیز بات تھی اس کا رابطہ کمیٹی کا سربراہ بننا، پھر اس کے بعد اس کو آگے کی طرف بڑھنا. اور اب گرفتاری کا اب انیس ریزن کیا دیا ہے، کون سا سہولت کار کیا ہوا ہے یہ؟ اب دیکھیے نا، اب میں آپ کو ذرا اس کا پورا مسئلہ سمجھاتا ہوں. اب دیکھیے، جو لوگ متحدہ قومی منچ واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ رابطہ کمیٹی اور حسین جو فیصلہ کرتے ہیں اسے مختلف ان کے جو ذیلی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کام کو سر انجام دیتی ہے. ایک صرف اس میں قمر منصور کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا گیا کہ جبکہ یہ ہم ایک منظم طور پہ مختلف کمیٹیاں کرتی ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قمر منصور کے پاس اس وقت ان کمیٹیوں میں سے کوئی ایک بھی سربراہی نہیں تھی. اب اور جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو ان کو پتا ہے کہ قمر منصور کا ان سارے معاملات سے اس حوالے سے براہ راست تعلق نہیں تھا. اب قمر منصور کو ہی ٹارگیٹ کر کے کیوں کیا گیا؟ کیا قمر منصور کو ہی اس حوالے سے صرف اٹھانا مقصد تھا اور قمر منصور کو ہی رکھنا تھا؟ میں آپ کو اس کا پورا پروسیس بتانا چاہوں گا کہ قمر منصور جس طریقے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ تھے، میگزین میں وہ جنگ گروپ کے اندر کام کرتے تھے. جنگ گروپ کے اندر ندیم لغاری جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ زمانے میں ان کے ساتھ ہوتے. ہوا یہ کہ 90s میں وہ جب کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا تو ان کو اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا، وہ رکن اسمبلی بنے. اور رکن اسمبلی ہوتے ہوئے یعنی سندھ اسمبلی کے رکن اسمبلی ہوتے ہوئے اس وقت انہیں سیکورٹی اداروں میں اٹھایا اور ان پر تشدد ہوا، جس کے بعد ان کی کمر میں شدید تکلیف آج تک کہ وہ بیٹھ صحیح طرح نہیں پاتے اور اس کا اظہار انہوں نے ابھی اپنی پیشی کے دوران بھی کیا. اب قمر منصور کو رابطہ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. تو یہ اس کے بعد سے ماحول تھوڑا سا بدل گیا تھا. انہیں مختلف جگہوں پر ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا. ان کا ایک خاص انداز بات کرنے کا، جس وجہ سے جو اب جو آپریشن ہو رہا ہے وہ پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو وہاں جی حضوری کرتے ہیں اور جو حاضریاں دیتے ہیں وہ سب لوگ ٹھیک ہیں، لیکن جو لوگ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑا جاتا ہے. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر کہ ذاتی طور پر اپنی پسند اور ناپسند ان کو اٹھایا گیا. اس پورے معاملات میں میں بہت کلیئر ہوں. ان سے میری گرفتاری کی ایک روز پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور بہت ساری باتوں کا میں شاید اس حوالے سے گواہ بھی ہوں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. رینجرز نے کن کن خدشات کا اظہار ان پر کیا تھا، کیا کیا باتیں ہوئی تھی. اور صرف ایک پرسنل ٹارگیٹ ہے یہ. اس کے جو ابھی تک جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں چیزوں کو، وہ پرسنل ٹارگیٹ ہے. ورنہ بہت سارے لوگ موجود تھے اس کو، وہاں پر بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا. اسی الزام میں جو مین سہولت کار ہے رابطہ کمیٹی کے جو سربراہ تھے کیف الورا جو اس وقت تھے، ان کو اسی دن چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن انہیں نہیں چھوڑا جاتا. تو یہ بہت ذاتی نوعیت کی وجوہات ہیں. انیس اندرونی چپکلش تو نہیں ہے جو گروپس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ کچھ اپنوں کے بھی ستم ہے اور وہی اپنوں کے ستم ہے کہ جنہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کہی ہیں. چلیے آپ اگر اتنا کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے اس گرفتاری سے کچھ دنوں پہلے انہیں باقاعدہ لائن حاضر کیا گیا تھا. میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ انہیں لائن حاضر کیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو. اس میٹنگ میں سندھ حکومت کی اعلیٰ عہدیدار یعنی وفاق کے بھی اعلیٰ عہدیدار اور سندھ اسمبلی کے رکن اسمبلی بھی موجود تھے اور اس کی سیکورٹی کے کچھ اعلیٰ اہلکار بھی موجود تھے. بعد میں بتاؤں گا اس کی پوری تفصیلات. صحیح ہے، آپ کو پتا کچھ جگہوں پر آ کر ہمارے بھی پر جلتے ہیں. بالکل وہاں پر آ کر کچھ باتیں ہوئی، ان باتوں کا کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. انہوں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ بہتر ہے کہ اس معاملے میں چپ سا جائے. اتنا ہی بہت ہے. اس پہ نیکسٹ ویک بالکل بات کریں گے. میں کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں جو جلا دو بھائی مار دو، پر جلتے کوئی بات نہیں. اور انشاءاللہ جلدی پاکستان آؤں گا. اس میں کچھ پرسنل ایشوز ہیں. بالکل یہ جو اٹھایا گیا ہے پرسنل ہے. بالکل. اچھا انیس، جاتے جاتے ایک چیز بالکل اگر اس پہ کوئی جواب ہے یا نہیں ہے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اگلے پروگرام میں. آپ سے اس پہ بات ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ کب ملے گا اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ کب وہ ووٹ کر سکیں گے. اس کے بارے میں اسمبلی میں کوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے بارے میں اسمبلی میں کوئی ایک بل پیش کیا گیا تھا، اس پہ کوئی بات چیت ہوئی تھی. بالکل. جب
یہ سابقہ مشرف دور حکومت میں اس بارے میں کافی بات ہوئی تھی, اور اوپر جو اوورسیز پاکستانی کی منسٹری تھی اس نے بھی اس حوالے سے کچھ کام کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے, خاص طور پہ ابھی گزشتہ 28 سالوں میں, تو اس حوالے سے کافی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا جائے گا تو اس میں کافی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں اور پولیٹیکلی کیمپین جو ہے وہ کافی مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ کافی بحث طلب معاملہ ہے جو اسمبلیز کے اندر بھی چلا ہے, جو مختلف این جی او کی طرف سے بھی چلا ہے, جو مختلف خاص طور پر ایسے لوگ جن کو یہ یقین ہے کہ ان کے باہر ووٹر بہت زیادہ مضبوطی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں, ان کی طرف سے بھی ہوا ہے. لیکن ابھی تک اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس پہ یقینی طور پہ بات ہوگی. اور یہاں میں یہ ضرور بتا دوں کہ اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کریں گے, اس پہ بات چیت ضرور کریں گے. واپس آتے ہیں کیونکہ پالیٹکس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو گئی, ڈفرینٹ ہو گئی. ہم نے عمران خان کو بھی کور کیا, ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی کور کیا. ہمارا ایک رہ گیا سائیں سرکار سندھ کی بات کرنا کہ سرکار جو ہے وہ سیلاب میں گھر میں بیٹھے ہوئے یا کہاں بیٹھے ہوئے. کوئی بات نہیں سرکار, اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھیں گے. ناظرین اس وقت ہم چلتے ہیں ایک ڈاکیومنٹری کی طرف ہی چلتے ہیں ہم, اور جو ہم نے 8 شوال کے حوالے سے تیار کی ہے اس کے اندر ہم آپ کو مکمل رپورٹ دکھائیں گے. ہم آپ سے پوری کہ 8 شوال کا یہ واقعہ جب 1925 میں ہوا تھا تو وہ کیسے ہوا تھا, کن حوالے سے ہوا تھا, کیا بات چیت ہوئی تھی اس کے, اور کیا سعودی عرب کی سرکار نے سب کچھ کیا کہتا ہے, جنت البقیع کو کس طریقے سے انہوں نے بلڈوز کر دیا تھا. آپ اس وقت یہ ڈاکیومنٹری دیکھیے. ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد ہم آپ سے لائیو کالز آپ کی کھول دیں گے, آپ سے بات چیت بھی کریں گے آج کے پروگرام پہ, اور یقینی طور پہ احتجاج کریں گے 8 شوال کے حوالے سے سعودی عرب کے ایگریشن کے خلاف, ان کے ظلم کے خلاف, ان کی بربریت کے خلاف, ان کی سفاکی کے خلاف, ان کی یزیدیت کے خلاف. ملتے ہیں بریک کے بعد. آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وعلى الله ولله على الناس حج البيت. قال لكم انها من الشروط والواجبات في الحج, هي من شروط وواجبات المحبة, شيء ما تعرفونه أنتم. Haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim ummah. It could make every Muslim rich. جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے. جنت البقیع کے لفظی معنی ہے جنت کا باغ. اس قبرستان میں اہل بیت اور اصحاب پیغمبر مدفون ہیں, لہٰذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. سمودی اپنی کتاب وفا الوفا میں بیان کرتا ہے, سب سے پہلے جنت البقیع میں جناب رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا. پھر جناب رسول خدا کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں دفن کیا گیا, اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا. اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے. پھر مدینے کے لوگوں نے بھی اس کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کے انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری اور 1925 عیسوی میں ہوا.
اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جارڈن نامی علاقہ تھا، جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے دو جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔ آل سعود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روضے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کرنے کی جانب کی۔ سلیمان بن بلحید نجد سے مدینہ آیا اور انہدام بقی کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینے کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا۔ سوالات کچھ اس طرح کے تھے: کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ، خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے، قبروں پر عمارات یا گنبد بنانا اور انہیں مسجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ نیز بقی کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارات موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں وغیرہ ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام یعنی گنبد اور عمارات بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضے کے مترادف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ ان سوالات کو مدینے کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ وہ حضرات ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے ان کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مدینے کے بعض علماء نے اس کی مخالفت کی، لیکن حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کا متن کچھ یوں تھا: قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع عمل ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارات تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر اکثر علماء نے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے۔ اکثر علماء نے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا: میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے رسول اکرم نے سونپا تھا۔ اے شخص، تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ آل سعود کے اقتدار سنبھالنے پر دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز نے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلائیں۔ ان علماء میں بر صغیر کے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر بھی شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ 150 سال پہلے کربلا اور نجف پر حملہ کر چکے ہیں، اور اب حجاز کے مقامات مقدسہ بھی ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ 1344 یا 45 ہجری کے ماہ رمضان میں ام القرآن نامی رسالے میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک کوہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی سال 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ وہابیوں نے اس فتوے کی بنیاد 2 دلائل پر رکھی تھی۔ اول، علماء اسلام قبور کی تعمیر کو ممنوع قرار دینے پر متفق ہیں۔ دوم،
امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی گئی وہ حدیث۔ اب تحقیق طلب سوالات یہ ہیں، کیا واقعی امت مسلمہ کے تمام علماء قبور کی تعمیر کو ناجائز خیال کرتے ہیں، یا اسلام کے مختلف ادوار میں موجودہ روش کے برعکس عمل ہوتا آیا ہے؟ کیا جناب رسول اکرم کے علاوہ ان کے اصحاب کے زمانے میں عمارات اور گنبد بنانا معمول تھا یا نہیں؟ اس فتوے کے خلاف علماء نے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، کیا جس روایت کا استعمال کیا گیا وہ اس موضوع کے لیے کافی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی ہے؟ اب تک مسلمانوں کی سیرت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ فتوے کے لیے جو روایت استعمال ہوئی، حدیث شناس علماء کے نزدیک اس کے راوی وکی، سفیان سوری، حبیب ابن ثابت اور الوائل اسدی قابل اعتماد افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے 3 راویوں کو اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، اور ان 3 میں سے 2 کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد پر تنقید کے لیے حافظ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تب بھی سویتہ کے لفظی ترجمہ سطح کو ہموار کرنا ہے۔ مثلا سطح اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آل سعود نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا ترجمہ منہدم کرنا لیا۔ علماء اہل سنت آج بھی قبر کو زمین سے 1 بالشت یعنی تقریباً 6 انچ اونچا رکھنا مستحب جانتے ہیں۔ الفقۃ المذاہب العربہ نامی کتاب، جو مشہور و معروف علماء اہل سنت کے 4 اماموں کے فتاوی کے مطابق ہے، اس میں بیان کیا گیا مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے 1 بالشت اونچی ہو۔ پھر جہاں تک عمارتوں کو مسمار کرنے کی بات ہے، کس طرح فتوے کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جانے والے مذکورہ جملے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا ضروری ہے، جو زیارات کرنے والوں کو عبادت اور تلاوت قرآن پاک کے مواقع فراہم کرتی ہیں، اور عبادت گزاروں کو سخت موسم یعنی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی، تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی۔ کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور قبور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر، جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی قبور، شوش نامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہیں، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا، اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک مسلسل ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔
اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں ان کی قبر۔ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو باطل کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ظالم اور فاسق افراد کے چہروں پر سے مسلکی نقاب اتار کر ہمیں ان کی اصل حقیقت کی شناخت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی